السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کلاس کا چوتھا دن ہے اور ہم لوگوں نے اس سے پہلے کی کلاس میں کچھ ورب سیکھے تھے، کچھ اسم سیکھے تھے۔ جیسے ہم نے سیکھا تھا حمام، واش روم کو کہتے ہیں۔ یتوضا، وہ وضو کر رہا ہے یا کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ تینوں معنی ہم نے بتایا تھا کہ ایک ورب سے نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح یقرأ پڑھا تھا، تصلی پڑھا تھا، معطف پڑھا تھا۔ معطف کا مطلب ہوتا ہے کوٹ، اور مصلی کہتے ہیں جائے نماز کو یا وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور ولد سنگولر ہے اور اس کی جو پلورل آتی ہے وہ ہے اولاد۔ این الاولاد یعنی لڑکے کہاں ہیں۔ تو یہ لیسن ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ نظارہ ہم نے پڑھا تھا، نظارہ کہتے ہیں چشمہ کو، گلاس کو، جو سن گلاسز لگاتے ہیں اس کو بھی نظارہ کہتے ہیں۔ حیا بنا بتایا تھا ہم نے کہ حیا بنا کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ، لیٹس گو۔ تو اسی لیسن کو ہم آج آگے پڑھیں گے۔ کچھ اسم یہاں پر ہیں، اس کی پریکٹس ہم کریں گے۔ مسجد، مسجد کو کہتے ہیں۔ مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں مصلی۔ القرآن، قرآن کو کہتے ہیں۔ حیا بنا، حیا بنا کا مطلب ہوتا ہے آؤ میرے ساتھ، لیٹس کو۔ اچھا، یہ جو لیسن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں جو بھی نئے الفاظ آ رہے ہیں اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں اور اس کو استعمال کریں، اس کو بولیں۔ اب جیسے یہاں پر حیا بنا کا لفظ آیا ہے، اب آپ اس کو ڈیلی کنورسیشن میں، ڈیلی گفتگو میں، ڈیلی روٹین میں، آپ روزمرہ کی جو آپ کی روٹین ہے اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حیا بنا، لیٹس گو، چلو میرے ساتھ۔ نظارہ، نظارہ کہتے ہیں چشمہ کو۔ آپ چشمہ لگاتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں این النظارہ، چشمہ کہاں ہے۔ معطف کہتے ہیں کوٹ کو، تو کسی بھی طرح کے کوٹ کو، جیکٹ کو، سب کو کہتے ہیں معطف۔ غرفہ، کمرے کو کہتے ہیں۔ حمام، واش روم کو کہتے ہیں۔ یہاں پر تین ورب ہیں۔ یتوضا، وہ وضو کر رہا ہے۔ یقرأ، وہ پڑھ رہا ہے۔ یصلی، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے ریڈ کرنا، کسی چیز کو پڑھنا۔ یصلی، نماز ادا کرنا۔ اسی میں ہم نے بتایا تھا کہ جب یہ یا کی جگہ پر ہم تا لگا دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے وہ وضو کر رہی ہے، فیمیل کے لیے۔ تتوضا، تقرأ، تصلی۔ تو اس کو آپ آپس میں پریکٹس کر سکتے ہیں، اس کو بول سکتے ہیں۔ اور ہم نے اضافت کرنا بتایا تھا، جیسے جدن، دادا کو کہتے ہیں تو جدی، میرے دادا۔ جدہو، اس کے دادا۔ جدو کا، تمہارے دادا۔ تو اس اسم کو بھی آپ اضافت کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ نظارتی، میرا چشمہ۔ نظارتہو، اس کا چشمہ۔ نظارتو کا، تمہارا چشمہ۔ این نظارتو کا، تمہارا چشمہ کہاں ہے۔ این معطفی، میرا کوٹ کہاں ہے۔ این غرفتی، میرا کمرہ کہاں ہے۔ این غرفتو کا، تمہارا کمرہ کہاں ہے، تمہارا روم کہاں ہے۔ این الحمام، حمام کہاں ہے، کدھر ہے۔ این اولادی، میرے بچے کہاں ہیں۔ این ابنی، میرا بیٹا کہاں ہے۔ این امی، میری ماں کہاں ہے۔ این ابی، میرے والد کہاں ہیں۔ اب اس کو جو بھی آپ پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں اس کو آپ اس اسم کے ساتھ آپ پریکٹس میں لا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ تصویر ہے۔ تدریب کہتے ہیں پریکٹس کو۔ صل بین الکلمتی والصورت المناسبہ۔ صل مطلب ربط پیدا کیجئے کلمے اور مناسب تصویر کے درمیان۔ یہ قرآن ہے تو یہاں پہ قرآن ہے۔ یتوضا، یہاں سے ربط ہو جائے گا، ایک لکیر ہم کھینچ دیں گے، ملا دیں گے۔ سوری، یہ قرآن نہیں، یہ پڑھ رہا ہے نا، تو یہ یقرأ کا ایرو ادھر جائے گا، یقرأ۔ یہ یتوضا صحیح ہے۔
یہ قرآن ہے تو قرآن کا ایرو ادھر آئے گا، نظارہ کا ایرو ادھر آئے گا، مسجد کا ایرو ادھر آئے گا، معطف کا ایرو ادھر آئے گا، اور غرفہ کا ایرو ادھر آئے گا۔ تو یہ اس میں آپ کو پہچاننا ہے، یہ معطف ہے، یہ غرفہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ نظارہ ہے، یہ القرآن ہے، یہ توضع وہ وضو کر رہا ہے، یقرأ وہ پڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 1 سے 5 تک کی گنتی پڑھی تھی، ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، اور ساتھ میں ہم نے بتایا بھی تھا کہ 1 سے 10 تک، بلکہ 1 سے ملین تک کی گنتی جو ہے ہم نے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے سابقہ ویڈیو میں، اور اس ویڈیو میں بھی ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے گنتی کا، ٹیبل کا، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اوپر کارڈ میں بھی آپ کو وہ لنک نظر آ رہا ہوگا، تو آپ وہاں بھی، یہاں سے بھی آپ اس ٹیبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ستہ مطلب 6، سبعہ مطلب 7، ثمانیہ مطلب 8، تسعہ مطلب 9، عشرہ مطلب 10۔ اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ۔ یہ کاؤنٹنگ ہے، اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ اس کو جب 5-6 بار جب آپ ریپیٹ کر لیں گے تو آپ کی زبان پر وہ ٹیبل چڑھ جائے گا۔ یہ پریکٹس ہے، یہ 6 اوپر 7 ہے، نیچے 6، یعنی اس کو آپ گنتی کو ترتیب میں لانا ہے۔ یہ 9 ہے تو نیچے کیا آئے گا، اس سے پہلے ثمانیہ، اس سے یہ 6 ہے تو اس سے پہلے آ جائے گا خمسہ، یہ 10 ہے تو اس سے پہلے تسعہ، اور یہ 8 ہے تو اس سے پہلے سبعہ۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپس میں سوال جواب کیجئے اپنے دوست کے ساتھ، اپنے رفیق درس کے ساتھ، جیسا کہ مثال میں دیا ہوا ہے۔ این المعطف، کوٹ کہاں ہے؟ ھذا هو المعطف، یہ رہا کوٹ۔ اس طرح این الغرفہ، کمرہ کہاں ہے؟ ھذہ ہی الغرفہ۔ اس میں جو قابل غور بات ہے وہ دیکھیں، ھذا اور ہوا اس لیے آیا ہے، اس لیے کہ یہ مذکر ہے۔ مذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پر مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اگر کسی بھی اسم کے آخر میں گولتا ہوتی ہے تو وہ مؤنث ہوتی ہے، وہ اسم مؤنث ہوتا ہے۔ جیسے الغرفۃ، دیکھیں گولتا یہاں پر ہے تو اس سے پہلے ھذہ ہی لایا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ ھذا ہوا یا ھذہ ہی جب ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو اس میں معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ پوچھا جائے گا این الابن، بیٹا کہاں ہے؟ تو اشارہ کر کے کہنا جدھر بھی ہوگا، ھذا هو الابن۔ این المصلی، ھذا هو المصلی۔ این المسجد، ھذا هو المسجد۔ این الحمام، ھذا هو الحمام، حمام کی طرف اشارہ کر کے، ھذا هو الحمام۔ این الصورہ، تصویر کدھر ہے، کہاں ہے؟ تو کہیں گے ھذہ ہی الصورہ، ھذہ ہی الصورہ۔ این الشجرہ، ھذہ ہی الشجرہ، درخت کی طرف اشارہ۔ این النضارہ، ھذہ ہی النضارہ۔ این الابنہ، بیٹی کہاں ہے؟ کہیں گے ھذہ ہی الابنہ۔ تو ھذہ ہی مؤنث میں لگائیں گے، چونکہ دیکھیں اس میں آخر میں گولتا ہے، نضارہ، ابنہ، شجرہ، سورہ۔ تو اس میں ھذہ ہی کا استعمال کریں گے۔ نیکسٹ جو پریکٹس ہے وہ کیا ہے؟ اپنے دوست کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں، جیسا کہ مثال میں ہے۔ این سعید، کہیں گے سعید فی الغرفہ یقرأ قرآن، سعید کمرے میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ سعیدہ فی الغرفہ تقرأ القرآن، سعیدہ کمرے میں قرآن پڑھ رہی ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ یقرأ ہے وہ پڑھ رہا ہے، اگر واحد مؤنث یعنی فیمیل کے لیے اگر ہم استعمال کریں گے تو تقرأ کہیں گے، وہ پڑھ رہی ہے نا، تقرأ القرآن، یہاں پر دیکھیں استعمال کیا ہے انہوں نے۔ اس جملے کو درست کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ سعید فی الغرفۃ یقرأ القرآن، سعیدۃ فی الغرفۃ تقرأ القرآن، کمرے میں، فی الغرفۃ۔ کہیں گے صالح فی المسجد یصلی،
صالح فی المسجد یصلی، صالح مسجد میں ہے نماز پڑھ رہا ہے. صالحۃ فی المصلی تصلی، صالحہ نماز گاہ میں ہے نماز پڑھ رہی ہے. شریف فی الحمام یتوضا، شریف کہاں ہے؟ واش روم میں ہے. یتوضا وضو کر رہا ہے. شریفہ فی البیت تتوضا، شریفہ نام ہے، فی البیت گھر میں ہے، تتوضا وضو کر رہی ہے. تو یہ پریکٹس آپ کر سکتے ہیں. وہ میل اور فیمیل کے لیے پریکٹس ہے. یہ یصلی وہ نماز پڑھ رہا ہے، تصلی وہ نماز پڑھ رہی ہے نا. یا اور تا کا فرق ہے، اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں. یتوضا وہ وضو کر رہا ہے، تتوضا وہ وضو کر رہی ہے. کسی کا بھی نام آگے یا پیچھے لگا سکتے ہیں آپ. یہ کہتے ہیں یتوضا شریف، شریف وضو کر رہا ہے. تتوضا شریفۃ پہلے بھی لا سکتے ہیں، شریفہ تتوضا اور تتوضا شریفۃ. تو دونوں اسم کو آگے پیچھے کہیں پر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. پیچھے جو لیسن ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کی پریکٹس ہے یہاں. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا والدی عدنان ہوا مہندس. اب یہاں پر دیکھیں یہ تصویر میں دیا ہوا ہے، والد ہیں، عدنان ہے، مہندس ہے. تو اس کو اس طریقے سے جملے کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ امن ہے، عمر ہے، مدرس ہے. تو کہا جائے گا این العم، یہ ام کہتے ہیں چچا کو. من ہاذا کہیں گے ہاذا امی عمر ہوا مدرس، یہ میرے چچا عمر ہیں، وہ مدرس ہیں. ہاذا جدی سالم ہوا طبیب، ہاذا اخی صالح ہوا طالب، یہ میرا بھائی صالح ہے، وہ طالب علم ہے. ہاذا صدیقی علی ہوا معلم، یہ میرا دوست علی ہے اور وہ ٹیچر ہے. تو اس طرح اس کو پریکٹس میں لانا ہے. ہاذا امی عمر، یہ میرے چچا عمر ہیں، ہوا مدرس، وہ ٹیچر ہے. اس کو اضافت کے ساتھ استعمال کرنا ہے. جیسے لکھا ہے والد اور عدنان، پریکٹس میں کہا ہاذا والدی عدنان، یہ میرے والد عدنان ہے. ہاذا والدہ عدنان، یہ اس کے والد عدنان ہے. تو اس طرح آپ کو پریکٹس کرنا ہے میرا اور اس کا. جیسے ہاذہ والدتی خدیجہ، ہاذہ والدتی خدیجہ، یہ میری والدہ خدیجہ ہیں. اور اس کو دوسرے طرح سے بولنا ہے ہاذہ والدتہ خدیجہ، یہ اس کی والدہ خدیجہ ہے. ہاذہ اختی سلمہ، یہ میری بہن سلمہ ہے. ہاذہ اختہ سلمہ، یہ اس کی بہن سلمہ ہے. ہاذا عمی عثمان، یہ میرے چچا عثمان ہے. ہاذا عمہ عثمان، یہ اس کے چچا عثمان ہے. ہاذا ابنی علی، یہ میرا بیٹا علی ہے. ہاذا ابنہ علی، یہ اس کا بیٹا علی ہے. یہ دونوں طرح سے آپ کو استعمال کرنا ہے. ہاذہ عمتی، یہ میری پھوپھی عائشہ، عائشہ ہے. ہاذہ عمتی عائشہ. ہاذہ عمتہ عائشہ، یہ اس کی چچی، اس کی چاچی عائشہ ہیں. ہاذا صدیقی احمد، یہ میرا دوست احمد ہے. ہاذا صدیقہ احمد، یہ اس کا دوست احمد ہے. تو اس کو ہو اور یا کے ساتھ دونوں طرح سے استعمال کرنا ہے. اس کی والدہ اور میری والدہ، والدتہ اور والدتی. اس کو اسی طرح سے پریکٹس کرنا ہے. این المعطف، این النضارہ، این سعید، این سعیدہ. من ہاذا، من ہاذہ، من انت، من ہوا، من ہیا، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. اور اس کو اسی طرح پریکٹس کرنا ہے. ہوا یتوضا، ہوا یصلی، ہوا یقرأ، وہ پڑھ رہا ہے، وہ وہ وضو کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، ریڈ کر رہا ہے. ہیا تتوضا، وہ وضو کر رہی ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے اور وہ پڑھ رہی ہے یعنی ریڈ کر رہی ہے کوئی چیز. سعید فی المصلی، سعید فی المسجد، سعید فی الغرفہ، سعید فی الحمام. سعید مسجد میں ہے، سعید مصلی میں ہے، نماز گاہ میں ہے. سعید کمرے میں ہے، سعید واش روم میں ہے. اسی طرح ہاذا هو المعطف، ہاذا هو المسجد، ہاذا هو المصلی. هذه هي النضارہ، یہ رہا چشمہ. هذه هي المہندسہ، یہ رہی انجینئر صاحبہ. هذه هي الطبیبہ، یہ رہی ڈاکٹر صاحبہ. اب اسی طرح پریکٹس
کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اسی طریقے سے آپ کو پریکٹس کرنا ہے، اور کوئی لفظ یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک نیا سبق ہم لوگ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔